بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے جنات کی دنیا۔ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جن کا نام سنتے ہی ہر روح کانپ جاتی ہے، اور جس مخلوق کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ محترم سامعین، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جنات کیا ہیں، کیا جنات جیسی مخلوق حقیقت میں موجود ہے یا ان کا وجود صرف افسانوی ہے، اور جنات کو کیسے پیدا کیا گیا اور ان کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے، اور انسانوں کے مقابلے میں جنوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جنات کی اصل دنیا کہاں ہے، یہ کہاں پر رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت دے رکھی ہے۔ کیا یہ اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، اور جنات ہمیں کیوں نظر نہیں آتے، اور جنات کے شر سے ہم اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جو اپنا وجود رکھتی ہے۔ جنات کو ایک خاص قسم کا علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایسے مشکل ترین اور عجیب و غریب کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں، اور جنات کے وجود سے انکار کرنا کفر ہے۔ جن کو جن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بغیر دھویں والی آگ سے۔ محترم سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات زمین پر رہتے تھے۔ جس طرح حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے۔ جس طرح انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح، اور جس طرح نسل انسانی چلتی ہے، اسی طرح جنات کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور ان کی نسل بڑھتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر جنات کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جنات انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہیں۔ جنات کے اندر بھی جنسی عمل ہوتا ہے، یہ نہ صرف آپس میں بلکہ ایسا انسانوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ رحمان میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان نعمتوں کے درمیان نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جنہیں جنتی لوگوں سے پہلے نہ تو کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی کسی جن نے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جنات جنسی عمل انسانوں سے بھی کر سکتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ جنات انسانی جسم کے اندر داخل کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جنات انسانوں کے جسم کے اندر داخل ہو کر انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں،
محترم سامعین، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے مطابق جنات انسان کے جسم کے اندر کبھی تو ان پر عاشق ہو کر داخل ہوتے ہیں، یعنی جن کسی عورت پر اور جننی کسی مرد پر، اور بعض اوقات اس ملاپ سے اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت یہ جن یا جننی کسی انسانی شکل میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ جنات اپنی شکل بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے بے شمار علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جنات کی انسانوں کے ساتھ شادی کو حرام بھی قرار دیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حرام کہنے کا مطلب ہی کیا تھا؟ علماء کرام کے مطابق جس طرح انسان اپنی شادیوں پر خوشیاں منا کر ڈھول باجے کا انتظام کرتے ہیں اور شادیوں پر بہت عمدہ اور لذیذ کھانے پیش کیے جاتے ہیں، جنات کی شادیاں بھی بالکل ایسے ہی ہوتی ہیں۔ محترم سامعین، بعض اوقات اگر کوئی انسان بے خبری کے اندر جنات کے رہنے کی جگہ پر کوئی نقصان پہنچا دے یا گندگی ڈال دے تو یہ جن اس انسان کے جسم کے اندر داخل ہو کر اور اس کے جسم پر قبضہ کر کے اس شخص کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ محترم سامعین، اکثر و بیشتر جنات نجاست کی جگہ پر رہتے ہیں، جیسا کہ درختوں کا جھنڈ، بیت الخلا، کچرے کا ڈھیر اور غسل خانہ وغیرہ۔ جس طرح انسانی نسل کے اندر مختلف مذاہب اور مختلف گروہ پائے جاتے ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی مختلف مذاہب اور گروہ پائے جاتے ہیں۔ جنات کے سب سے بڑے جن کا نام عزازیل ہے۔ اس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ عزازیل تمام جنات کا سردار مانا جاتا ہے۔ عزازیل کو شیطان ابلیس کا لقب اس وقت دیا گیا جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہونے سے لے کر قیامت تک شیطان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کرے اور جہنم کا مستحق بنائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے شر سے بچنے کے بہت سے طریقے بتائے ہیں، جن میں آیت الکرسی پڑھنا اور مخصوص دعائیں پڑھنا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنات کے شر سے محفوظ رکھے۔ محترم سامعین، اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ جاننے کو نیا ملا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اسے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ آخر میں اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔